کا کردار، ان کی باتیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے، ان کی بات مان لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ حق کدھر ہے، حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ اور ہے نہیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو ہدایت کا راستہ ہے اور یا تو گمراہی کا راستہ ہے۔ آپ کو چوز کرنا ہوگا، یا تو ہدایت کے راستے پر آؤ اور یا تو گمراہی کے راستے پر۔ اگر آپ ہدایت کے راستے پر ہیں تو آپ گمراہی کے راستے پر نہیں ہیں، اور اگر آپ گمراہی کے راستے پر ہیں تو آپ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں۔ آدمی یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ جھوٹے نہیں ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سچے ہیں۔ یہاں پر خلط ملط کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اسوہ بنایا تو ہر چیز میں اسوہ بنایا، ہر معاملے میں اسوہ بنایا۔ زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان تمام گوشوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اللہ کی ہدایت ہمارے لیے موجود، سب ہمارے سامنے موجود۔ ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کریں یا اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ ہم کو ہمیں اختیار کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ راہ جنت ہے، یہ اللہ کے خوشنودی کا راستہ ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ ہے نہیں۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ شیطان نے آپ کے سامنے آ کر کہا، کہنے لگا کہ اس کو اس طرح سے کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اگر ان کی قبروں کے اوپر ہم نے چادر ڈال دی تو کیا نقصان ہو گیا؟ اگر ہم نے پھول ڈال دیے تو کیا نقصان ہو گیا؟ اس میں حرجہ ہی کیا ہے؟ اگر ہم نے عید میلاد النبی منا لی، اللہ کے نبی کی یوم پیدائش ہم نے منا لی، تو اس میں حرجہ ہی کیا ہے؟ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کون سا ہم نے غلط کام کر دیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے تیجا کر لیا، 40واں کر لیا، برسی منا لی، تو کیا غلط کر لیا ہم نے؟ اس میں کون سا ہم نے گناہ کر دیا؟ کوئی گناہ والی تو بات ہم نے کی ہی نہیں، حالانکہ اس میں بہت بڑے گناہ والی بات۔ اگر قبر کے اندر ہم نے تھوڑا سا کیوڑا ڈال دیا کہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، قبر میں سوال کرتے ہیں، ہم نے عطر ڈال دیا، کیوڑا ڈال دیا، تو اس میں کیا گناہ کیا، کیا غلط کر دیا ہم نے؟ سوچیے، ارے ہم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے گردن کو بھی ہم نے صاف کر لیا، سینے کو بھی صاف کر لیا، اس میں کیا غلط کر دیا ہم نے؟ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کرتا ہوں پر، یہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا ہے، اس میں کیا غلط کر دیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کیسے آپ کو بہکا رہا ہے، اچھی باتیں کہہ کر بہکا رہا ہے، اس میں حرجہ ہی کیا ہے؟ ارے بھائی ہم بیٹھ گئے، تھوڑا سا ختم خواجگان کر لیا، ہمارے اوپر جب مصیبت آئی تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ مرتبہ سارے لوگ مل کے پڑھ لیں، اللہ مصیبت کو اٹھا لے گا، ہم نے پڑھ لیا، اس میں کیا غلط کر دیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ بہت غلط ہے، بے انتہا غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اور دین کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر تم نے اپنا طریقہ کیسے بنا لیا؟ تم نے کیسے یہ کام
کر لیے، جبکہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں کہی۔ مرنے کے بعد جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ جو قرآن خانی کی جاتی ہے یہ اللہ کے نبی نے نہیں کی، تو تم نے کیسے کر؟ شوق سے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، چنے رکھے گئے، لوگ آتے گئے، مٹھی مٹھی بھر چنے لے کر گئے اور پڑھتے گئے اور اکٹھا کرتے گئے، چنے پڑھے جا رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن پاک ہی تو پڑھا ہے، ہم نے کلمہ ہی تو پڑھا ہے، اس میں گناہ کیا ہے، حرجہ کیا ہے؟ اب آپ کو ہم سناتے ہیں حرجہ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ، جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، کوفے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رہا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن ان کے گھر پہ حضرت ابو درداء یا حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ پہنچے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابھی حاضر ہوا، ارے صحابی رسول جلدی باہر آئیے، اس امت کو پکڑیے، خبر دیجیے اس کی کیا غلط کام ہو رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئے، کہا کیا ہو رہے؟ کہا بس باہر نکلیے۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بغل میں دبایا اور تقریباً کھینچتے ہوئے لے کر چلے کہ بس چلیے، بے چینی دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود سمجھ نہیں پا رہے کہ ہوا، لیکن صحابی